اللہ کا چہرہ کیسا تھا؟ حضرت عائشہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سوال۔ ایک دن حضرت عائشہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اپنے رب کا چہرہ مبارک دیکھا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں نے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بنیادی اصول یہ ہیں کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ فعل میں۔ قرآن مجید واضح طور پر فرماتا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے چہرے کے بارے میں قرآن مجید میں لفظ وجہ اللہ آیا ہے، جیسے فرمایا گیا، یعنی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ مگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے چہرے کی کیفیت یا شکل بیان کرنا یا اسے مخلوق سے تشبیہ دینا گمراہی ہے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے جیسا کہ اس نے خود فرمایا، مگر کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے خود اس کی کیفیت بیان نہیں کی اور انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اسی کو بلا کیف ماننا کہا جاتا ہے، یعنی بغیر کیفیت کے پوچھے ایمان لینا۔ اللہ جسم نہیں، حدود نہیں، سمت، رنگ، شکل اور اعضاء سے پاک ہے۔ نہ وہ مخلوق کے نور جیسا ہے، نہ مادی۔ وہ زمان و مکان کا محتاج نہیں، بلکہ زمان اور مکان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ انجام۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی صفات دو طرح کی بیان کی جاتی ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ وہ ہیں جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہیں، جیسے حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمیع، بصیر اور کلام۔ وہ زندہ ہے مگر ہماری زندگی جیسا نہیں، وہ جانتا ہے مگر ہمارے علم جیسا نہیں، وہ دیکھتا اور سنتا ہے مگر آنکھ اور کان کے بغیر۔ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، دلوں کے راز، نیتیں، خیالات اور آنے والے لمحات سب اس کے علم میں ہیں۔ صفات فعلیہ وہ ہیں جو اس کے افعال سے ظاہر ہوتی ہیں، جیسے پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا، مارنا، عزت دینا، ذلت دینا، بخشش کرنا اور پکڑنا۔ یہ سب اس کی حکمت اور عدل کے مطابق ہے۔ اللہ نہ ظالم ہے اور نہ ہی مخلوق کو چھوڑ دینے والا، بلکہ وہ رحمان ہے جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور رحیم ہے جو ایمان والوں پر خالص کرم فرماتا ہے۔ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ یہی ہے کہ جو کچھ قرآن اور سنت میں آیا ہے اس پر ایمان لایا جائے، اس میں کمی بیشی، تشبیہ، تمثیل یا غلط تعویل سے بچا جائے، اور دل میں یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ وہ عظمت، جلال، کمال اور حسن کا ایسا کمال مجموعہ ہے جس کا پورا تصور انسانی عقل کبھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کو دنیا میں آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ آنکھیں محدود ہیں اور اللہ لامحدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک اس کی موت نہ ہو، جبکہ آخرت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت عطا کی جائے گی، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، یعنی اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ دیدار کی حقیقت بھی ہماری عقل سے ماورا ہے، مگر اہل ایمان اس پر بغیر کیفیت ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تھوکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، یعنی نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ وہ ہر لمحہ کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ آسمان اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ بندوں کے حالات سے بے خبر نہیں، مظلوم کی آہ سنتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کے فریاد جانتا ہے، اور دل میں اٹھنے والی وہ بات بھی جان لیتا ہے جو زبان تک نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ وہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والے بندے سے محبت کرتا ہے، اور گناہوں کے باوجود بندے کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ پلٹ آئے۔ قرآن میں فرمایا گیا، ان اللہ یحب التوابین، یعنی بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، مگر ساتھ ہی اللہ عادل بھی ہے۔ وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور جس نے حد سے تجاوز کیا اس سے حساب بھی لے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، مگر یہ قرب مادی نہیں بلکہ علم، قدرت اور احاطے کا قرب ہے، جیسا کہ فرمایا گیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بندہ جب تنہائی میں گناہ کرتا ہے
تو اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب خاموشی میں دعا کرتا ہے تو اللہ اسے سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی معرفت کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس کی عظمت کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ایک ساتھ پیدا ہو جائے۔ یہی توازن ایمان کی روح ہے۔ جو اللہ کو اس طرح پہچان لیتا ہے وہ تکبر سے بچ جاتا ہے، گناہ سے ڈرتا ہے، اور مصیبت میں بھی نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ سننے والا اور ہر حال میں قادر ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ رات کا وقت تھا، آسمان بالکل صاف تھا اور ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک قافلہ رکوا دیا اور فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ صحابہ نے سر اٹھایا تو خاموشی چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ستارے، یہ وسعت، یہ خاموشی خود نہیں بن گئی، ان سب کا ایک پیدا کرنے والا ہے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے ایک کنکر اٹھایا، اسے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا، اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر اس کنکر میں زندگی ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈال سکتے، مگر میرا رب بغیر کسی سہارے کے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اندھیری رات سے روشن صبح نکالتا ہے اور ایک لمحے میں سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اسی لمحے ایک شخص جو دل میں شک لیے ہوئے تھا کانپ اٹھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سن کر دل گواہی دینے لگا ہے کہ اللہ واقعی ایک ہے اور سب پر قادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی اللہ کی پہچان ہے کہ اس کی عظمت دلوں کو جھکا دیتی ہے، اس کا جلال غرور توڑ دیتا ہے، اور اس کی وحدانیت عقل کو خاموش کر دیتی ہے۔ وہ اکیلا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کے حکم کو کوئی روک سکتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور جب وہ پکڑ کرتا ہے تو طاقتور بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ یہی وہ رب ہے جس کی بڑائی آسمانوں سے بلند، جس کا جلال زمین و آسمان پر چھایا ہوا، اور جس کی وحدانیت ہر سچے دل پر خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات سے نوازا، جو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کافی تھے کہ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ساری قوتیں شامل ہیں۔ اس کے ہاتھ سے ان ناممکن چیزوں کا صدور ہو سکتا ہے جس کے بارے میں دوسرے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مختلف معجزات عطا فرمائے، جن میں سے آپ کا زندہ تابندہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ لیکن قرآن مجید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا منفرد معجزہ عطا فرمایا گیا جس کی نظیر تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی، اور یہ معجزہ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ انسانی عظمت اور سربلندی کا نقطہ عروج ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا وہ منفرد ترین واقعہ ہے جسے عقل سے نہیں، ایمان اور عشق کی طاقت سے سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ عقل کی پرواز ہمیشہ سے ہی محدود رہی ہے۔ انسان نے جب بھی معجزات کو محض عقل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس نے ہمیشہ ہی ٹھوکر کھائی ہے۔ اسرا و معراج کے پورے واقعے پر مادیت عقل ہے، میوے تماشائے لب بام ابھی کی کیفیت سے دو چار ہے، لیکن ایمان اور عشق اسے ہمیشہ سے سچی سمجھتے آئے ہیں، اور تا قیامت اس کی صداقت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ واقعہ معراج یہ سبق دیتا ہے کہ آسمان کی بلندیاں اور وسعتیں حضرت انسان کی دسترس میں ہیں۔ یہ واقعہ مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے منصوبوں اور اسلام کی ترویج و اشاعت کا غماز بھی ہے۔ روایات کے مطابق معراج کا واقعہ مکی زندگی کے بالکل اواخر میں پیش آیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب مکہ ظلم کی ایک ایسی وادی بن چکا تھا جہاں پر مسلمانوں کے لیے مزید رہنا انتہائی دشوار ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مادی سہارے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگری انتقال فرما چکے تھے۔ پھر کیا تھا، جیسے کفار مکہ نے یہ طے کر لیا ہو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو ایسی پرتشدد زندگی سے گزاریں گے کہ ان کی طاقت ختم اور ان کی برپا کردہ اسلامی تحریک بے جان ہو جائے گی۔ مکہ والوں سے مایوس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے، لیکن وہاں کے باشندوں نے بدسلوکی، بربریت اور ظلم کی وہ داستان رقم کی کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا۔
یہ وہ پس منظر تھا جس میں واقعہ معراج پیش آیا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وقتی طور پر فرش والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، عرش والا تو ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ اور سرداران طائف کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی برپا کردہ تحریک کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ جو انہیں ایک رات میں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ملائے اعلیٰ تک لے جا سکتا ہے، اس کی طاقت کے سامنے تمہاری طاقت ایک رائے کے دانے کے برابر حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ جلدی تمہاری طاقت کا طلسم توڑ کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخرو اور فاتح کر دے گا۔ اس واقعے کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بہت زیادہ تسلی اور تشفی کا سامان تھا۔ اس واقعے سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ جس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اس کی مدد قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وہ مشکل کے لمحات میں آپ کو اپنے ہاں شرف بازیابی عطا فرما کر ساری کائنات کو آپ کی عظمت سے آگاہی دے رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ جہاں پر آپ کے قدم مبارک پہنچے ہیں وہاں پر نہ تو کوئی نبی پہنچا ہے اور نہ ہی کوئی نورانی فرشتہ اور نہ ہی کوئی جن و انس وہاں تک جانے کی سکت رکھتا ہے۔ اس واقعے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملی طور پر امام الانبیاء کے رتبے پر بھی فیض کر دیا، اس لیے کہ معراج کی رات تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ واقعہ معراج کی تفصیلات قرآن مجید کے علاوہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں منقول ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کے دو پہلو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کا ایک پہلو تو وہ تحائف ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے عطا ہوئے، اور دوسرے وہ مشاہدات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے کرائے گئے تاکہ مسلمان ان کی روشنی میں اپنی زندگی کا نظام استوار کر سکیں۔ واقعہ معراج کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدات مسلمانوں کے اعمال و افعال کی اصلاح میں بہت زیادہ معاون و مددگار ہو سکتے ہیں۔ یہ مشاہدات یہ درس دیتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، عنایتیں اور برکتیں اس دنیا سے لے کر عالم آخرت تک جاری و ساری رہتی ہیں، جبکہ پورے اعمال کا ارتکاب کرنے والے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات بہت زیادہ تحفے عطا ہوئے، لیکن اس امت کے حوالے سے 4 تحفے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے پہلا تحفہ اس اعلان کا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی توحید الہی پر قائم رہے گا اور اسی پر اس کی موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور اس کی مغفرت فرمائے گا۔ دوسرا تحفہ اس رحمت کے اعلان کا ہے کہ جو بھی نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے گا تو اس پر 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ اس کے بالمقابل جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو ایک ہی برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور توبہ کرنے کی صورت میں اسے بھی بخش دیا جائے گا۔ تیسرا تحفہ 50 نمازوں کا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تلقین کے بعد بارگاہ الہی میں پیشی کے بعد کمی ہو کر صرف 5 رہ گی۔ اور چوتھا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا ہے جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے گی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ چاروں تحفے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ توحید پر مبنی زندگی اور اس پر موت قابل رشک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ابدی جنت اور اس کی ہمیشہ کی رضا کا باعث ہے۔ نیکی کے ارادے پر ہی اجر اور اسے اختیار کرنے پر بے انتہا ثواب، اور اس کے بالمقابل برائی کے ارادے پر کسی بھی سزا سے توقف اور برائی پر اتنا ہی گناہ جتنی اس کی مقدار ہے۔ یہ اللہ کے کرم کی وہ نشانی ہے جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی شان ہی نرالی ہے کہ وہ بغیر کسی واسطے کے براہ راست عطا ہوئیں، جیسے موئب اپنے معبود سے ملاقات کے وقت اسے کوئی نرالا تحفہ پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ اور جہاں تک 5 نمازوں کا تعلق ہے، کہنے کو تو 5 ہی رہ گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ ہے
کہ جو بھی انہیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے گا اسے ثواب 50 ہی کا دوں گا۔ یاد رکھیے کہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے، جو مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس پیغام کو بھول چکی ہے۔ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم میں جو مشاہدات کیے، اگرچہ وہ تمثیلی انداز میں تھے، لیکن ان کے اندر ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ کیا کہ کچھ لوگوں کی کھیتیاں سدا بہار ہیں، جو خزاں سے آشنا نہیں ہیں، ان میں ہر وقت اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں، جن کا اجر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر ایک بھاری بھرکم پتھر سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ کچھ اور لوگوں کا مشاہدہ کرایا گیا جن کے کپڑوں پر پیوند ہی پیوند لگے ہوئے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ بدبخت ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ اور صدقات تک بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک ایسے شخص کا مشاہدہ کرایا گیا جو لکڑیوں کا ایک بھاری بھرکم گٹھا اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب اسے نہیں اٹھا سکتا تو اس میں سے کچھ کم کرنے کے بجائے اس میں مزید ڈال دیتا تھا۔ پوچھا گیا کہ یہ کون احمق ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس پہلے ہی امانتوں کا وزن زیادہ تھا جنہیں وہ پورا نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ انہیں کم کرنے کے بجائے ان میں اور اضافہ کرتا جاتا تھا۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کی زبانیں اور ہونٹ تیز کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ آگ لگانے والے فتنہ باز خطیب اور مقررین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ ایک بڑا سا بیل ایک باریک سے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ ناممکن سی بات ہے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ دارانہ بات کرتا ہے، جس سے ہر طرف فتنہ برپا ہوتا جاتا ہے، لیکن بعد میں نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے، جو ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تانا دیتے تھے۔ پھر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنے تانبے کے لمبے لمبے ناخنوں سے اپنے منہ اور سینے کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتے تھے۔ ایسے بدبخت بھی دیکھے کہ جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کر جاتے تھے۔ ایسے لوگوں پر بھی گزر ہوا کہ جن کے پیٹوں میں ان گنت سانپ موجود تھے اور وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر سکتے تھے۔ ہر گزرنے والا انہیں اپنے پاؤں تلے رونتا تھا۔ یہ سود کا کاروبار کرنے والے تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سامنے تازہ اور نفیس گوشت بھی ہے اور بدبودار اور پرتعفن گوشت بھی ہے، لیکن یہ تازہ گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ بتایا گیا یہ وہ مرد اور خواتین ہیں جنہیں حلال بیویاں اور شوہر حاصل تھے، لیکن انہوں نے حرام کے وعدے میں قدم رکھ کر اپنی خواہشات پوری کی۔ پھر ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جنہیں ان کے چھاتیوں کے بل لٹکایا گیا تھا۔ بتایا گیا یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے خاوند سے ایسے بچے منسوب کر دیے جو ان کے نہیں تھے۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ سائنس جس قدر ترقی کر رہی ہے اسی انداز سے معراج کے واقعے کی صداقت سامنے آ رہی ہے، اور علم اور فلسفہ کے ماہرین خالق کائنات کی طاقتوں کو سمجھنے میں آسانیاں محسوس کر رہے ہیں۔ بہت سے مسلمان استفسار کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے وہ بعض لوگوں کی زبردستی ہے۔ یہی حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا ہے۔ دونوں پر مختصر غور کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی، اور نفی میں پیش کی جانے والی آیت میں ہے آنکھوں کے ادراک کی نفی، حالانکہ دیکھنے اور ادراک میں فرق ہے۔ ارشاد خداوندی ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یعنی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور
وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ دیکھی جانے والی چیز کی جب حد اور انتہا ہو اور دیکھنے والی نظر تمام حدود، اطراف اور انتہاؤں کو گھیر لے تو گویا اس نظر نے اس چیز کو گھیر لیا۔ اس دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے۔ لیکن جب نظر دیکھی جانے والی چیز کے اطراف کا احاطہ نہ کرے تو اس دیکھنے کا نام ادراک نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھنا ایک جنس ہے جس کے نیچے دو انواع ہیں، ایک دیکھنا احاطے کے ساتھ اور دوسرا دیکھنا بنا احاطہ کیے۔ صرف احاطہ والے دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے۔ بس ادراک کی نفی سے دیکھنے کی ایک قسم کی نفی ثابت ہوئی اور ایک نوع کی نفی سے جنس کی نفی نہیں ہوتی۔ بس اللہ کے ادراک کی نفی سے اللہ کے دیکھنے کی نفی لازم نہیں آتی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادراک کا مطلب ہے گھیر لینا اور حد کھینچنا، جیسے مخلوق دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کا دیکھنا ثابت ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کی آیت سے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے دیدار الہی کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، یا یہ کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے کہ دیکھنا اور ہے، احاطہ کرنا اور ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں، اور یقیناً وہ بعض آنکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بنو ہاشم تو کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ دوست یعنی خلت اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار الہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ اس پر حضرت کعب نے کہا کہ اللہ اکبر، یہاں تک کہ پہاڑ گونج اٹھے۔ امام عبد الرزاق نے بیان کیا کہ حسن بصری اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس معجزے کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔